یہ پیر صاحب ہیں ہمارے یہاں، ایک ہے چندن پھندن شاید آتا ہے، کیا ہے؟ چندن پھندن شاید آتا ہے یہاں پر، اور بہت سارے مزار ہیں یہاں پر. ایک اور ہے جو ہم لوگ بچپن میں جاتے تھے، وہ مزار بہت ہے یہاں اس مظفر پور ضلع کے اندر. ان سے لینے اس میں بھیڑ لگتی ہے، لیکن اگر واقعی قیمت معلوم ہو جائے وہ تو اب وہ کیا فائدہ پہنچا سکتے. ان کو ایصال ثواب ہم کو کرنا ہے، لیکن جو زندہ ہوتے ہیں بزرگان دین، ان کی قدر، جو علماء ہیں ان کی قدر زندگی میں ہونی چاہیے. زندگی میں کہتے ہیں، پہلے ہم سنتے تھے کہ صاحب مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ پرانے بہت وہ بزرگ تھے، وہ بات جو ہے منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ ارے منت اللہ رحمانی صاحب بزرگ تھے، اب وہ بات جو ہے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب میں نہیں ہے. اور حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب آئے تو یہ شیطان کہ ارے وہ بزرگ تھے مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ارے یہ بات فیصل رحمانی میں کہاں ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، کل کا یہ بچہ ہے فلاں بزرگ. ہم تو خود بستی کے اندر بات کڑوی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمارے چچا ہی لگتے تھے مولانا مجیب ایک صاحب، مجیب نام تھا ان کا، مجیب الحق صاحب. وہ الحمدللہ بہت ہی ان کے اندر تواضع تھی، مسکینیت تھی، پرانے عالموں میں تھے. ان کو ہاتھ پکڑ کے کہیں ان کو کوئی بولنے ہی نہیں دیتا تھا. جب یہ بیٹھتے تھے یہاں اس گاؤں میں، اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، کیا ہے، سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو عالم علم کی کوئی کیا ہے قدر، سب لوگ جو پڑھے لکھے ہیں تو عالم، سب لوگ عالم ہیں. تب وہ بیچارے بیان کرتے تھے تو ہم بچپن سے سنتے ہی تھے، بیٹھتے تھے کہ آپ لوگ سب کچھ تو جانتے ہیں لیکن تھوڑا ہماری بھی سن لیجیے، ایسی ان کی ابتدا ہوتی تھی، کرتے تھے. یعنی میں نے کوئی قدر ان کی لوگوں کو پامال کرتے ہی ان کو دیکھا میں نے. لیکن اب جو کہتے ہیں کہ صاحب وہی تھے عالم، اب بولتے ہیں ہمارے گاؤں والے وہی تھے حافظ مجیب الحق صاحب والے، وہ تھے مجو صاحب، وہ حافظ صاحب اچھے تھے، وہ تھے بڑے علم والے تھے، ان کے اندر بزرگی تھی. لیکن زندگی میں نے دیکھا کہ ہم یہ میرے آنکھوں دیکھا ہے، مشاہدے کی بات ہے. میرے بھائی دوستو، ان بزرگان دین کی قدر جو ہے ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، ان اللہ والوں کی قدر ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. یہ شیطان پڑھا کے رہتا کہ تربیت تو جو مر گئے وہ تو کر نہیں سکتے، کریں گے تو یہی زندہ تربیت کریں گے. تب وہ سکھاتا ہے کہ وہ بڑے تھے، ان کے اندر کوئی نقص دکھائے گا. اب یہ کہ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان ہے کچھ نہ کچھ کمی بھی ہوتی ہے، بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ شیطان کی طرف حیلہ ہوتا ہے. شیطان آپ کو پاس آنے نہیں دیتا ہے، وہ کمی دکھائے گا وہ. اس لیے اگر جو ہے ان کی قدردانی کر لیجئے. ابھی مفتی صاحب، میں تو سامنے نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت مفتی صاحب مدد ذلہ العالی کو میں کہتا ہوں لوگوں کہ بھائی اسلام کو پریکٹیکل دیکھنا ہے تو حضرت مفتی عبدالرشید صاحب کو دیکھ لیں. جب ہی پریکٹیکل میں مثال کے طور پر، میرا سفر پہلے سے طے تھا سیوان آنے کا. سیوان میں حضرت کے ایک مولانا وسیم صاحب ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ مجلس لگتی ہے ہر ماہ. وہ تو پچھلے سال بھی حضرت کا سفر تھا، ہمارے ساتھ ٹکٹ کٹا ہوا تھا ہم لوگوں کا، ان لوگوں نے ٹکٹ کٹایا لیکن لاک ڈاؤن ہو گیا، ہم لوگ نہیں آ سکے. اس کے بعد جو ہے اس سال جو ہے پھر لاک ڈاؤن یہ ہوا، ان لوگوں نے ٹکٹ کٹایا، ہم لوگ کا آنے کا طے تھا. اسی درمیان یہاں والدہ کی ہماری طبیعت خراب ہو گئی تو کہا کہ کھانا پینا 4 روز سے چھوڑ دیا ہے. میں نے مفتی صاحب کو فون لگایا، ایسے بھی اور بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان سے میں نے فون لگایا. ہم کہتے ہیں مفتی صاحب یہ کر کے یہ جو ہے آیا تھا، وہاں حضرت نے بیان رکھوایا تھا کہ وہ آیا 3 روز کے بعد اور کہا کہ گیا وہاں اپنے والد صاحب کی قبر پر، وہیں پر بینچ کے اوپر بیٹھا رہا. کہ وہ انگلش والا پیپر تھا، اس کو ایک پیپر لیا اور ایسے کر کے پیر کر سے پیپر پڑھتا رہا بینچ کے اندر. کہہ رہے آئے ہو ماں باپ تو فاتحہ تو پڑھ دو. تو کہا ہمارے ابا نے یہی پڑھایا، ہم تو یہی جانتے. الحمد شریف بھی اس کو یاد نہیں تھا، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا وہ، اور وہ پکا ایماندار کہا کہ ہم کو آتی ہی نہیں تھی، ہم کیسے پڑھ لیں. لاگنے کہ کیا ہے ہم نماز جنازہ کی ایسے میں کھڑا نہیں رہوں گا، میں یہ ہوں، مجھے پڑھنے نماز جنازہ مطلب کہ یہ نہیں. یہ تو اس نے سچ بول دیا، ورنہ یہ مروت کے اندر اسی مجمع کے اندر یہی تو ہمارے ماں باپ اور پڑوس کے اندر اگر میں صحیح معنوں میں ہاتھ اٹھا دوں کتنے لوگوں کو نماز جنازے کی دعا یاد ہے. بمشکل میں کہتا ہوں کہ 8-10 لوگ ہوں گے، وہ بھی مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ لوگوں کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں.
یہی نہ نماز جنازہ پڑھائے گا؟ ہمارا اور آپ کا کیا سکھایا آپ نے، کیا پڑھایا ہم نے، کیا تربیت دی ہم نے؟ کل راع مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے سوال ہوگا اس کے بچوں کے بارے میں. کیا آپ نے اس کو ادب سکھایا کہ نہیں، اسے تعلیم سکھائی کہ نہیں؟ ادب کیا؟ اب یہ ادب سکھایا ہی نہیں، ہم خود ہی ادب نہیں جانتے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کو یاد ہی، میں نے کہا کہ اگر تم اپنے اسلاف کو، میں ہمیشہ کہا اپنے اسلاف کو یاد نہیں رکھو گے تو یہ امید مت رکھو تمہارے اخلاق تم کو یاد رکھے گا. یہی اسی ممبر سے کئی بار بتایا کہ ہمارے ہم زلف ہیں. اگر کل پٹنہ عمارت شریعہ جانا تو اگر کہیں یہ ہو جائے وہاں ملاقات، جب بھی آتے ہیں ہمیشہ وہ کوئی دن جب یہ رہتے وہاں تو ناغہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ضرور ماں کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور ایک بار پڑھتے ہیں، حافظ ہیں اچھے، مطلب کہ یہ چیز ہے. کتنا ایسا ملتا ہے. اور نیک اولاد ہے، کچھ پڑھے بھی نہیں، نیکی کرے گا تو باپ کو ملتا ہی رہے گا. ہم تو معاشرت کے سلسلے میں چند گزارشات کرنا تھی، لیکن وقت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب یہ کریں، لیکن ایک ہم لوگوں کا ایک ابھیان چل رہا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ عرض کر دوں. مسلم پسند لا بورڈ سے آسان اور مسنون نکاح کی مہم چل رہی ہے پورے ملک کے اندر. ابھی مشورہ ہوا تھا حضرت مولانا ارشد صاحب ہر فرقے کے. آسان اور مسنون نکاح سب سے پہلے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، نوجوان بتاؤ کتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی؟ نوجوانوں میں بتاؤ، ہمارے بستی کے بچے بتائیں کن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ ہاتھ اٹھا بھائی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ہاتھ اٹھا. ارے ہوگی تو اٹھاؤ گے تب نہ ہوگی. ارے ہاتھ جن کی نہیں. اب دیکھیے یہ کہہ رہے انشاءاللہ، اب یہ ارادہ کر لیجئے پکا، یہ سنت ہے، سنت کے اندر برکت ہے. کیا ہے؟ زندگی میں برکت ہوگی. یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا نکاح کہاں ہوگا؟ مسجد کے اندر ہوگا. کہاں ہوگا؟ کہاں کریں گے؟ ہے نا؟ تیار ہیں؟ کہاں کریں گے؟ مسجد کے اندر. کہاں کریں گے؟ مسجد کے اندر. یہ بھی سنت ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو جائے، بہت سارے خرافات سے مل کے بچ جاتا ہے. ابھی میں نے سنا کہ ایک صاحب کہا کہ حضرت دعا کیجئے گا مفتی صاحب، بیٹا اس کا بہت پریشان، بہت لائق بیٹا، کہ مفتی صاحب دعا کیجئے گا. ابا کی جو شادی ہوئی تھی نا، وہ جو قرض ہو رہا ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں، جلدی سے قرض ادا ہو جائے. ابا کی شادی کا قرض جو ہے بیٹا ادا کر رہا ہے. ہر گھر کے اندر ارے دلہا آتا ہے، اس کے اندر اس کے کل ہو کے پوچھئے نا کیا دلہن آئی، اتنا جو خرچ اور ڈیکوریٹ ہے اس کو دینا، پیمنٹ کرنا ہے، اس کے کرنا، کیا شادی ہے؟ اجیرن زندگی بنی ہوئی ہے. وہ اس کو نفرت سے دیکھتا ہے، یہی ہے اسی کی وجہ سے مجھے قرض ہوا ہے. یہی وہ ذات ہے جس سے دل کو سکون ملنا چاہیے، سکون کی بیوی کے لیے، لیکن دیکھ کر اسی کے لیے سب یہ مسئلہ کیا ہم اسی وجہ سے ایک پوری قوم ہے اس کو نفرت ہوتی جا رہی ہے شادی سے. کیسے لیو ان ریلیشن شپ، ایسے رہو، زندگی گزارے شہروں کے اندر. معاشرہ بگڑ رہا ہے. پھر کہ دعا کر رہے ہیں کہ صاحب یہ فقر ہو رہا ہے، کاروبار نہیں ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے. زنا جو ہے فقر کو لاتا ہے. پریشان حال ہیں، گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں. کہ جو آسان نکاح کیا جائے گا وہی برکت والا ہے، اس میں کم خرچ ہو، برکت والا ہے. کہ گھر میں برکت ہی نہیں، دعا پوری زندگی ہو گئی، بوڑھا جوان سے لے کر کے برکت کر دیجیے، برکت کی دعا کر دیجیے. ارے وہاں تو پہلے جو بنیادی جو ڈالی ہے بے برکتی والی، وہاں تو اسراف کیا، وہاں تو فضول خرچی کی. اب ہم کو ابھی جسیم بھائی کے بیٹے کا نکاح ہوا، معلومات کرنے سے ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جس طرح سے نماز اور روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے لوگوں کو بتایا، علماء نے، ہماری بھی کمی رہی کہ اس کو بتایا کہ نماز میں یہ فرض ہے. ہم نے شادی اور نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، طلاق کے بارے میں نہیں بتایا، ان کو بولے کہ مہر کے بارے میں نہیں بتایا. ابھی وہاں امتحان ہو رہا تھا حضرت اپنے یہاں بھوپال کے اندر، قاضی لوگ کا پڑھنے، 3-4 فون ایسے، مفتی صاحب نکاح کے ارکان کے بتائیے، پوچھ رہا جلدی جلدی بتائیے نکاح کے ارکان کیا ہے. قاضی صاحب جو نکاح پڑھا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں. ان کو جو پوچھا گیا پرچہ کے اندر، اچھا وہاں سے چوری بھی ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب پتہ ہی نہیں، جلدی جلدی نکاح کا ارکان کیا ہے. ہم بھائی کرتے کرتے ارے وہ تو دیر ہو رہی، وہ آپشن دینا چاہیے. قضیات میں کچھ ابھی فارم بھرا تھا، ایک 2-4 سیٹ خالی تھی، نہ جانے کتنے قاضی صاحب گئے. اور ایسے قاضی صاحب جن کو یہ بھی نہیں پتا نکاح کے ارکان کیا ہے، نکاح کے ارکان کیا ہے. ارے شادی کریں، اسی بستی کے اندر
ایک صاحب کو میں نے دیکھا, وہ اپنے مدرسے کے اندر پہلے وہ ٹیوب ویل کو آئے نہانے کے لیے, خوب نہا رہے ہیں. ان کو جو ہے نا اس دن پوچھ رہے تھے وہاں کے اس وقت کے جو امام صاحب تھے, امام صاحب غسل کا طریقہ بتائے. تو اس وقت اس سے پہلے ان لوگ غسل کر رہے تھے, نہ جانے کتنے بار نائٹ فال ہوا ہوگا اور بھی کر کے ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم. تو آج ہی سمجھے کہ آج غسل کرنا ہے فرض, اسی دن فرض غسل کا جانا, وہ سمجھے کہ آج کا جو ہے نا فرض غسل کرنا ہے. وہ میرے بھائی دوستو یہ حال ہے, ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم نکاح کے ارکان کیا ہے, نکاح کی نیتیں کیا ہیں. سب سے یہ کرے تو میں بتایا, اس بچے کے سلسلے میں ان لوگوں نے یہ کیا, اور ظاہر سی بات ہے تو لوگ کو دیکھا دیکھی رسم کو ہم کیا بتائیں. ہمارے یہاں پتہ کتنے لوگ ہوں گے جو رو رہے ہوں گے, اللہ ہمارے گھر میں بچیاں ہیں اور یہ کے لیے دعا کر دیجئے, کہاں کا دعا. لیکن بھائی دوستو خود اپنے پیروں کے اندر وہ کلہاڑی خود مار رہے ہیں. اللہ اگر آسانی بھی پیدا کر رہا ہے, وہ تو کہنا کہ آپ نے بتایا تھا نبی کی, جہاں پر تدبیر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور دعا بھی ضرورت ہے, جہاں پر تدبیر کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر دعا کر رہے ہیں. یعنی میں اس کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کام اللہ کو کرنے کا ہے اس کام کو وہ خود کرنا چاہ رہا ہے, جو خود کے کرنے کا کام ہے وہ کہا کہ اللہ پاک آپ کر دیجئے. ارے یہ تو کام خود کو تم کو کرنا تھا, خود کو تم کو کرنا تھا. یہاں پر پہلے ہم سنتے تھے ہڈی اور کھال دیکھنے کا, ایسا ہمارے یہاں دیکھیے ہڈی اور کھال ایسا دیکھا جاتا ہے. وہ ابھی میں غور کر رہا تھا کتنے بھی صحابہ کے عمر کے اندر یہ کتنی عمر حضرت اور شادی ابھی دیکھیے پورے صحابہ کی دیکھ لیجئے. وہ کیا میں بتاؤں, تو وہ بتا رہا تھا اس بچے کو, میں نے کہا جماعت سے لگا ہوا ہے, وہ جا کے ہر چیز دعا پڑھ رہا تھا, اب جماعت کا لگا ہوا ہر چیز میں یہ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچہ بڑے نیک وہ. لیکن اس کے اندر بھی ایک اس کو گھر میں پڑھایا وڑھایا گیا. تو میں اسی طرح تذکرہ چلا کہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا, وہ آتا ہے مسلم پسند اللہ کے جواب دینے کی ذمہ داری ہے, اس میں ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس. ایک عورت رو کے بتا رہی تھی مفتی صاحب کہ آج کل ایک رسم چل رہا ہے شہروں کے اندر, کیک کاٹ کے ولیمہ کا افتتاح کرنا. کیک کاٹ کر کے ولیمہ کا بھی افتتاح کرتے ہیں اور شادی کے بھی افتتاح پہلے کیک کاٹا جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا خرچ کرنا, بہت اس میں خرچ کرتے ہیں. تو ان کے لڑکے نے بتایا اس نے کہ مفتی صاحب ہم بھی کرنے والے تھے لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین میں آپ منع کر رہے ہیں. تو اس کو ہم نے کہا کہ اب میں نہیں کروں گا, سب چیز سننے تھے لیکن ہم یہ کام کرنے والے تھے. یہاں ہمارے خالہ ماموں یہ سب جو ہوتے ہیں وہ بتا رہی تھے کہ یہ کرنا ہے تم کو. کیا نام ہے اس لڑکے کا تھا آپ کے, دانش کا ہے, وہ بول دے کا وہ اب میں نہیں کروں گا. معلومات بھی بہت ساری چیزوں کر رہی ہے رسم کے سلسلے میں. تو ایک یہ ہے کہ سنت کے مطابق کریں گے اس کے اندر اللہ پاک برکت دے گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نبھائیے. ابھی بہت یہ مسئلہ ہے, اس کو اگر سنت کے موافق نہیں کریں گے. آج ہماری جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں جو ہیں بڑی تعداد کے اندر پورے ملک کے اندر جو ہے مرتد ہو رہی ہیں. ان کی تو الگ کوششیں کر رہے ہیں اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے بھی جو ہے اس قدر مہنگا کر دیا ہے, اس قدر دشوار کن شادی کو بنا دی ہے کہ یہ ہے کہ زنا جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے, آسان ہو گیا ہے اور شادی مشکل. حالانکہ جب شادی آسان اللہ نے بنایا تھا, شادی آسان ہونی چاہیے, زنا مشکل تھا, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے شادی کو آسان ہونا چاہیے اس کو اتنا مشکل اور زنا کو آسان کر دیا گیا ہے. شادی کو آسان بنائیے, اور یہ جوڑے گھوڑے اور لین دین یہ جو مسئلہ جو چل رہا ہے, جو لوگ ہیں وہ جذبات کو رسم و رواج کو ختم کیجئے, ورنہ ایک ایسی آندھی آ رہی ہے ارتداد کی, وہ کوئی یہ نہیں سمجھا کہ ہمارا گھر بچ جائے گا, بچنے والا نہیں ہے. اب خود رو رہے ہیں, روتے رہیں گے, لیکن رونا ہے یہ کرنا ہے. کو ہم تو دیکھتے اپنی بستی کے اندر کون بیچارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہو 2-4 زمین نہیں بیچنی پڑی ہو, بیچارہ بیچتا ہی ہے. یہاں تک کہ فقیر بھی ہے نا مفتی صاحب, ہمارے یہاں فقیر بھی ہے, وہ بھی بیچارہ چندہ لے کے اس کو بھی دینا پڑتا ہے. مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ ایک قاسمی تھا, اس نے کہا اب رواج اسی طریقے سے ہے, کہا کہ ہمارے یہاں پہلے ٹیوب ویل گڑائیے, ٹیوب ویل پانی کا, اس کے بعد شادی ہوگی. حضرت ایک علاقے کے اندر ایک آپ نہیں تھے, کارگزاری انہوں نے بنا دیا کہ اگر نکاح کسی کا ہوتا ہے منگنی وغیرہ تھا, ہم نے کہا وہ اس علاقے میں جہاں آپ کے استاذ رہتے تھے
جی انتقال کر راحت گڑھ کا. تو آپ نے جو بستی کا جو بنا دیا کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے حضرت کے بارے میں کہ نظام بنا دیا حضرت نے وہاں پر جو ہے کہ اگر منگنی ہوگی منگنی جو ہوتی ہے تو مسجد میں ہی اعلان کر دیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ منگنی میں کہ یہ فلاں کی بچے کی شادی ہو رہی ہے وہیں پر یہ کر کے اس کو منگنی میں یہ اسی طرح منگنی ہوتی ہے اگر ہونی ہے تو اسی میں اعلان ان کا ہو جاتا ہے. اور شادی کے اندر جو کھانا ہوتا ہے لڑکی کے یہاں کھانے کا کوئی رواج نہیں, یعنی لڑکی کے یہاں کھانا کیا نہیں ہے. ولیمہ کریں گے, ولیمہ میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا. کتنے کا؟ ایک طرح کا. وہ اس طریقے سے مطلب کہ یہ ہے. وہ میرے بھائی دوستو یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے. وہ جو مہم چل رہی ہے اس مہم کو جو ہے آپ لوگ ذمہ دار بن کر کے, ہم آپ کو نہیں تو حضرت عمرین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے ذمہ دار ہے اصلاح معاشرہ کے یہاں بھی ابھی ماشاءاللہ. لیکن یہاں سے بار بار علماء کہہ رہے ہیں ہم لوگ کی اتنی ذمہ داری کہ پورے ملک کے اندر کام کرنا پڑ رہا ہے سب کو یہ کرنے کے لیے. بہار سے روڈوں کے کچھ لوگ بول رہے ہیں ہم سے کہ صاحب اب بہار میں کام کیجئے, بہار میں کام کیجئے. کیا بہار میں کام یہاں لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ نکڑ میٹنگیں لیجئے اور اس کے بارے میں یہ کیجئے کہ یہ چیز جو ہو سب سے پہلے کہ یہ کام کیجئے کہ نکاح جو ہو کہاں ہو؟ مسجد کے اندر. نکاح جو ہو مسجد کے اندر ہو. اور جس نکاح کے اندر یہ اس طریقے سے جو باجا گاجا ہو, ڈی جے ہو, کہاں گئے وہ ہمارے امام صاحب نہیں ہے کیا, اس میں جو ہے علماء کو نکاح نہیں پڑھائے. ہو کیا کرے؟ نکاح انشاءاللہ آپ ہیں تیار انشاءاللہ, جس میں رسومات پڑھا لے. اور جو پڑھاتے ہیں ان کا نام لکھ کر کے دیجیے گا. وہ کیا کیجیے جو پڑھاتے ہیں ان کا پورا یہ کیجیے نکاح ہی نہیں پڑھانا ہے ان کا. جو ڈی جے جس نکاح کے اندر ہو, جس نکاح کے اندر ڈی جے ہو اس نکاح کے اندر نکاح نہیں پڑھانا. یہ نکڑ میٹنگ لے کر کے جو ہے ہمیں اور آپ کو اس کی محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق. اگر ہم نے نکاح کو کیا آسان کیا تو ورنہ میرے بھائی دوستو یہ جو ارتداد کی لہر جو چل رہی ہے وہ آج نہ کل جو ہے ہمارے اس کی آدھی گھروں کے اندر آئیں گی. آپ حضرات جو ہے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو ہے جن کے نکاح نہیں ہوئے انشاءاللہ کیا کریں گے؟ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کریں گے. اللہ پاک ہم کو اور آپ کو جو ہے معاشرہ جو ہے دین کے موافق سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور نبوی اخلاق سے مزین فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات